بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحابہ کرام پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہی رہنا چاہیے۔ موسم کو کیا ہو گیا؟ موسم نے کل ایک دم شام کو انگڑائی لی ہے۔ اچھی خاصی۔ ہاں جی، وہ صبح گرمی تھی تو شام کو ایک دم وہ ہمارا پروگرام بھی سیلیبریشن کا دھڑکا ہاں، ہم نے سیلیبریشن کی تھی نماز تو کے ایک بعد دم ہم نے طوفان سخت قسم کا، اولے بارش تیز، تو وہ گھنٹہ تقریباً رہا، لیکن اس کے بعد پھر بجلی نے تنگ کیے رکھا، بجلی بند رہی تو پھر ہم جا ہی نہیں سکے۔ بجلی کا بھی جو سا ہے مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو طوفان کا تھا نا اس نے جاننے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اتنا شدید طوفان تھا، اللہ خیر رکھے۔ بہت ہی، ہم تو تیار ہو چکے ہوئے تھے، ہاں جی، لیکن اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے۔ تو وہ نہیں تھا جانا لکھا ہوا، تو کوئی بات نہیں۔ یہ مئی کے لیے یہ ویسے بڑا انیوژل ہے۔ ہاں اچھا، اتنا ٹھنڈا کبھی اتنا بھی نہیں ہوا ہوتا تھا۔ موسم ہاں کہ ایک دم گرمی اور ایک دم ہاں، یہ سردی ہو پنکھے بند بغیر پنکھوں کے سو رہے ہیں اور ہلکا لائٹ بلینکٹ لے کے۔ اور کیا مئی ہے آج؟ رات 11 تھی کل، ہاں آج صبح 12 مئی کی صبح ہے، تو یہ تو واقعی اٹ از انیوژل۔ بالکل نتھیا گلی کا موسم ہے بالکل اس وقت بھی۔ یہاں بیٹھ کے وہی فیل ہے کہ آپ نتھیا گلی میں نتھیا گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گلوں کا بھی سمجھ نہیں آتی، گلا ٹھیک ہو گیا، گلا خراب ہو گیا۔ میرا تو پورا سیزن سردیوں کا گلا ٹھیک ہوا ہی نہیں ہے، مطلب جیسے جب اینڈنگ پہ آ کے دوبارہ سے سٹارٹ لے لیتا تھا، 75% کے بعد دوبارہ سے۔ تو کوئل بھی وہ جھجک جھجک کے بول رہی ہوگی، میں بولوں کہ نہ یہ وہ بولوں۔ کہتی ہے دوپہر تک کی یہ جو سی ہے نا، ان کی مغرب سے پہلے تک کی گرمی ہے، اس کے بعد موسم چینج ہو جاتا ہے، یہی حال ہے۔ بالکل اب جیسے اس کے بعد موسم چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا ابھی بھی یہ کہ گھر کے اندر پھر بھی بچت ہے، شدت نہیں ہے گرمی ہاں کی۔ جی، گرمی کی شدت نہیں ہے آپ اس جب طرح۔ باہر جاتے ہیں کام کاج کرتے ہیں، اوپن ایئر میں ہاں وہ ہے ذرا۔ ہاں، تو گھر کے اندر جو سا ہے وہ سکون ہے۔ پرندے ویسے مزے سے چہک پہک رہی ہے۔ پرندوں کا تو کام ہی نہیں ہے نا۔ ایک ادھر سے بول رہا ہے، ایک ادھر سے بول رہا ہے، ایک ادھر سے بول رہا ہے، مختلف خوبصورت مزے مزے کی ساؤنڈس جون سی ہیں، جن کے مرغا مرغی ہیں تو وہ بھی بول رہے ہیں۔ اچھا باس، آج پھر سیز فائر جون سی ہے، آج دوپہر تک ہے؟ آج دوپہر 12 بجے پھر میٹنگ ہونی ہے نا ان کی ڈی جی ایم اوز، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی۔ تو دیکھیں، ویسے تو اندر اندر سے خبریں تو یہی آ رہی تھی کہ کچھ کہیں نہ کہیں وہ وائلیشنز کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پاکستان وائلیشنز کر رہا، اپنے پنجاب کی طرف انہوں نے بلیک آؤٹ رکھا ہوا ہے۔ ہمارا تو کل ہوا تھا، پرسوں ہوا تھا، کل نہیں ہوا۔ کل نہیں ہوا، کل ویسے ہی لائٹ نے کیا، لیکن کل نہیں تھا ہمارے۔ ہم اپنے نیبر میں بھی جھانک رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں تو وہاں سے جیسے پرسوں ان کی بند تھی تو پھر ہم نے کہا ان کی بند ہے تو مسٹ سب نے ایک دوسرے کو کالز کر کے لائٹس بند کروا دیں، ٹاؤن کی بھی بند ہوگی، گھروں کی بھی جون سی ہے بند ہو گئی۔ اچھا یہ نا بڑی اچھی بات ہے، سارے جو ان سے ہوتے ہیں نا ایک مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، مشورے دینا سارا۔ اور یہ ہے کہ کچھ جو ان سے ہیں وہ باز نہیں آ رہے ہوتے، وہ لگے ہوئے ہیں غداری پہ۔ اور میں یہ بات کہتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں بھی جو اپنے ملک اور فوج کے خلاف بول رہا ہو تو وہ غدار ہے۔ میں نے تو وہ جو انفالو کر دیے ہیں، تو یہ غداری ہے۔ جو فیس بک پہ میرے ساتھ تھے نا اور ان کی ایسی پوسٹ آئی ہیں، میں نے انفالو کر دیا۔ آپ کو گورنمنٹ نہیں پسند، پارٹی کے اختلافات ہیں، لیکن ملک کی خاطر تو ایک پیج پہ ہونا ہوتا ہے، تو آلموسٹ سوائے ایک پارٹی کے سب۔ اچھا اس پارٹی کے بھی جو کچھ لوگ ہیں وہ انہوں نے دیے مہذب جواب دیے ہیں کچھ نے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا ہاں وہ ایک گروپ جو ہے وہ بس اسی طرح۔ نفرتوں کو لے کے چلا ہوا ہے، تو یہ وقت نفرتوں کا تو نہیں ہے نا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو اسٹریٹجیکلی جو ہے نا آرمی چیف جو ہوتا ہے وہی لیڈ کر رہا ہوتا ہے، جو جی مشنز وغیرہ ہیں وہی آرڈر دے رہا ہوتا ہے کہ ایئر فورس نے نیوی اس طرح اور کرنا ہے، فضائی اور جون سی ہے فضائی اس کے انڈر ہی آتی ہے اس نا۔ کے انڈر آ جاتی ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو مشن اس نے کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے ادھر جانا ہے، آپ نے ادھر جانا ہے، اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوتی ہیں، کسی ایک کی ایفرٹ ہو سکتی ہی نہیں نہیں یہ ہے۔ تو ٹیم ورک ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک پائلٹ گیا اور اس نے جا کے کر دیا،
पायलट اس کے پیچھے को नीचे کتنا ground ہاتھ support ہوتا ہے. होती है, तो ہاں. उसके साथ और जहाज होते हैं जो उसको वो कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं कि जब वो अटैक करके निकले तो फिर कैसे पीछे आते हैं जब मिसाइल्स और کور दूसरे کرنے کے जहाज, तो لیے. उनको कवर करना होता है. इसी तरीके से आर्मी का है, जब इन्फेंट्री जाती है तो इन्फेंट्री के पीछे सारे वो टैंक्स और दूसरी चीज़ें होती हैं, कवर दे रही होती हैं उनको. ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होती हैं. अब सबको पता है, अब ये तो गेम्स में इतना कुछ आ चुका हुआ है, वीडियो गेम्स में, कि हर बंदा जानता है कि क्या है. और जो इंफॉर्मेशंस अबाउट दी ये जो आर्टिलरी और ये सारी है, सब इंफॉर्मेशन इंटरनेट में मौजूद है, वीडियो गेम्स में है. अब वो लोग कई वही गेम्स में से निकाल के लगा रहे हैं ना कि ये हुआ तो वो हुआ, हालांकि ऐसा नहीं है. اور ساری باتوں کی ایک بات یہ ہے، یہ وقت نہیں یہ ہوتا. وقت نہیں ہوتا. اس یہ وقت وقت آپ نہیں کو ہوتا. چلو آپ حق میں نہیں بول سکتے تو خاموش ہو جاؤ. ہاں، یہ وقت نہیں ہوتا اس طرح کی باتوں کے لیے. یہ بہت ہی ہے غلط بات ہے. بالکل. تو یہ کون سی ہے جو ملک سے وفادار نہیں ہے؟ اور دیکھیں، فوج ہے تو ملک ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس پہ. اب آپ غزہ کا حال دیکھ لیں. نہیں ہے نا ان کے پاس فوج نہیں ہے نا، تو وہ بیچارے جو ان سے ہیں، دیکھیں دل دکھی ہے ان کے اوپر، بہت ہی دکھ ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ ایک تو کھانا کھاتے وقت اگر آپ کو وہ آ جائے، وہاں کا منظر آپ کی آنکھوں کے آگے آ جائے، معصوم بچوں کا آ جائے، عورتوں کا آ جائے، تو وہ دل نہیں کرتا کھانے کو، بھوک مر جاتی ہے. کیا اپنے آپ کو انسان اس جگہ پہ رکھ کے سوچے، ظلم کی انتہا ہے، انتہا ہے. اس لیے وہ بیچارے کمزور ہیں، وہ خود ہی بیچارے اللہ توکل لی اس آس پہ ہی ہیں. بالکل. تو اب یہ تو وہ جو تنظیمیں کر رہی تھیں ان کو اس وقت چاہیے تھا نا یہ سوچے کہ کیا ہمارے پاس ایسا ہے کچھ کہ ہم ریٹیلیٹ کر سکیں گے یا ان کی ریٹیلیشن کو ہم سنبھال سکیں گے. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان سازش کا حصہ بن جائے گا، کیونکہ اب جو پتہ چل رہا ہے وہ چل تو یہی رہا ہے کہ انہوں نے وہ غزہ پٹی خالی کرا کے تو اپنے کام چلا دیا، اور اس میں کئی اسلامی ممالک شامل ہیں بیچ میں، اسی لیے کوئی بول بھی نہیں رہا. تو آپ نہ کریں وہ اس طرح کے کام. تو آپ نے تو وہ اگر انہوں نے 5 سال بعد کرنی تھی یہ چیزیں، آپ نے خود ہی اٹیک کروا کے تو وہ اپنا دکھ کو ہے، خود ہی ٹھپوا دیا. دکھ ہے، بہت دکھ ہے اس پہ تو دل پھر بہت وہ ہی. ہمارے جذباتی لوگ، بھائی اگر آپ کو زیادہ ہے تو آپ جائیں نا ادھر جہاد کریں جا کے. خیر نہیں، ہمیں اپنے ملک کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل بالکل. دیکھیں ملک سے محبت پہلے ایمان کا حصہ ہے. سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد کچھ ہو رہا ہے. اور پاکستان ہماری فوج ہے تو پاکستان ہے، کیونکہ ہماری سرحدوں پہ پہرا ہی مضبوط نہیں ہوگا تو ملک کہاں سے بچا سکیں گے. دیکھیں میرے گھر کا یہ گیٹ جو سا یہ ٹوٹ جائے گا تو پھر کوئی بھی جانور بھی گھر کے اندر آ جائے گا، کوئی بھی منہ اٹھا کے آ جائے گا. تو سب سے پہلے تو جب میرا گیٹ مضبوط ہوگا تو مجھے اپنے گھر کی اندر کی تو کمزوری میں پھر بھی سنبھال لوں گی، لیکن میرا گیٹ مضبوط ہونا ضروری ہے. اور ایسے ہی ہماری سرحدوں پہ ہمارے جو فوجی ہیں وہ پہرا دے رہے ہیں، وہ ہمارے گیٹ ہیں. ہمیں ان کی مضبوطی کے لیے بات کرتے ہیں فوج نہیں ہے، ساری فوج ہے، ساری فوج ہے، افواج پاکستان، افواج اور پاکستان. اس میں یہ سارے شامل ہوتے ہیں، ایئر فورس، نیوی، بالکل بالکل. ہر قسم کے، ہاں ٹینک والے بھی، جنرل بھی، سپاہی بھی، بالکل اوپر سے لے کے نیچے تک افواج پاکستان. کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوتے ہاں جی. تو ہم ان کے ساتھ ہیں جب تک ہماری سانسیں ہیں. ہم اپنے ملک سے محبت اور اپنی فوج سے محبت ہمارے دلوں میں رہے گی انشاءاللہ. تو پاکستان کے لیے دعا کو ہیں، اللہ تعالیٰ خیریت رکھے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل انشاءاللہ. اور جو ہندو بنیا بولتے ہیں، کیا ہندو بنیا، وہ بھی ذرا عقل کے ناخن لے، اپنی بھی عوام کا خیال رکھے. دیکھیں اس کے بھی عوام پستی ہے، وہ بھی اپنی عوام کا خیال رکھے. اب جو یہاں پہ بھی شہادتیں ہو چکی ہیں، جو گئے ہیں، بچے گئے ہیں، جوان جو گئے ہیں، تو ہم ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی ان کے دکھ میں ان کے ساتھ ہی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ وہ تو اونچے درجے کو پہنچ گئے نا، وہ تو شہادت کے اونچے درجوں کے پہنچ گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے. تو پیچھے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ صبر دے اور آگے جو ان سے حالات صحیح رہے، سکون رہے. ہم کرتے ہیں اپنی اینڈنگ کرتے ہیں اس خوبصورت ٹھنڈے میٹھے موسم کے ساتھ. یہ گند بہت پڑ جاتا ہے، یہ آندھی طوفان آتا ہے نا، صفائیاں جو ان سی ہیں، یہ دیکھیں پودے بھی ہل جاتی ہیں، تباہیاں ہو جاتی ہیں. یہ فالسا دیکھیں، فالسا
झुक गया है। ये देखिए फालसे का फूल, ये कितना प्यारा लग रहा है, लाइट ऑरेंज कलर का फूल होता है इसका, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तो ठीक है जनाब, आज है वर्किंग डे है जी, काम पे जिन्होंने जाना है वो खैर खैरियत के साथ काम पे जाएं और खैर के साथ वापस आएँ। अल्लाह की अमान में रहें सब, अल्लाह ताला सबके रोज़गार में बरकत डाले, परेशानियों से बचाए। बच्चों के जिनके पेपर्स हो रहे हैं उनको अल्लाह ताला कामयाब करे। ये बच्चे जो उनसे हैं हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारी आंखों की ठंडक है, इनके लिए ढेर सारी इनकी कामयाबी की दुआएं हैं। और जो अभी अपने रोज़गार की तलाश में उनको अल्लाह ताला अच्छा बाइज़्ज़त हलाल रोज़गार नसीब करे, ढेर सारी दुआएं हैं उनके लिए। और बच्चों बाहर जाते हो ड्राइव आराम से सुकून से किया करो, माँ बाप की आंखों की ठंडक होते हो, उनके दिल का आप सुकून होते हो। जब तक आप घर को वापस नहीं आ जाते वो परेशान रहते हैं, आपके लिए दुआ को रहते हैं। तो प्लीज़ गलत उल्टे सीधे ओवरटेक नहीं करते, जो कर रहे हो उसको करने दो, उस लेवल पे आप नहीं आते, आप अच्छे बच्चे हो। ठीक है जनाब, दुआओं में याद रखिए, दुआओं की हमें भी ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट चाहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। गपशप फिदा अमना खान के साथ।